ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی خبیب بضم الخاء المعجمہ عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما قال لما وقف الزبیر یوم الجمل دعانی فقمت الى جنبه فقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم واني لا اراني الا ساقتل اليوم مظلوما وان من اکبر ہمی لدینی الى آخر الحدیث۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے، باب الامر باداء الامانہ۔ یہ باب ہے امانت کی ادائیگی کے حکم کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ آدمی کے ذمے میں اگر کسی کا قرضہ ہے یا کوئی امانت ہے تو اس کو ادا کرنے کی تاکید کے بارے میں یہ باب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے۔ یہ ایک لمبی روایت ہے جس کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی خوشخبری دی، اس میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں، پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے ساتھی بھی ہیں، حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر جنت میں میرے حواری ہوں گے۔ حواری کا معنی ہوتا ہے مددگار، ساتھی، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ قال الحواریون اذ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی قوم کفر پر ہے، شرک پر ہے، ان کی قوم ان کے در پہ ہے، ان کے قتل کے منصوبے پر ہے، تو حضرت نے اعلان کیا کہ کون میری مدد کرے گا، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تو ان کے جو ساتھی تھے مخلص، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے بھی مددگار ہیں کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے بھی مددگار ہیں، آپ کے بھی مددگار ہیں۔ تو حواری مددگار کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں حواری بھی ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کی کنیت ابو خبیب ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو بچے کی پیدائش ہوئی وہ حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی، یعنی ہجرت جب ہوئی مدینے کی طرف تو سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہیں، تو ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، یہ اس کا نام عبداللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور ان کی تہنیک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر ان کے منہ میں رکھی، لگائی، اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ اور تہنیک ایک عمل ہے اور یہ سنت عمل ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں بھی خوب زور و شور سے عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے ناواقف ہیں، جبکہ ہم نے اس پر ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی بنوایا ہے کہ بھائی پتہ چلے کہ تہنیک کیا ہے اور اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے،
کیونکہ یہ سنت عمل ہے. صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کے ہاں جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو وہ سب حضور کے پاس لے کر آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے, آپ دعا فرماتے اور تہنیک فرماتے. تو کھجور کے ذریعے سے تہنیک ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ کھجور شیرے والی ہو, کہ جس کو آدمی چبائے تو اس میں سے رس نکلے, اور رس اس کو بچے کے تالو میں لگانا ہے. سمجھ میں, رس یہاں لگانا ہے انگوٹھے پہ, اور پھر اس کو تالو جو اوپر کا تالو ہے بچے کا وہاں پر اس کو مل دینا ہے, اور ہلکا سا تالو کو پش بھی کر دینا ہے, سا دبا بھی دینا ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے بچہ بلند آواز ہوگا, جہوری الصوت ہوگا, اس کی آواز میں ایک قسم کی بلندی ہوگی. یہ فائدہ ہے اور یہ سنت ہے تہنیک. اگر کھجور نرم نہ ملے تو شہد کے ذریعے سے بھی تہنیک کی جا سکتی ہے, اور کسی عالم دین, کسی اللہ والے کے پاس جا کر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ ذرا یہ کھجور ہے چبا کر دے دیجئے, اس کا رس شیرہ ہم لگا دیں گے بچوں کو, یا پھر شہد ہے اس کو آپ جو ہے کھا کر دے دیجئے, تاکہ ہم اس کو اپنے بچے کے تالو, جو بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے اس کے تالو میں لگایا جا سکتا ہے. یہ سنت ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اس سے بچے میں وہ اثرات آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہنیک بھی فرمائی تھی. یہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں. کون؟ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے دن کھڑے ہوئے تو مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس اپنے بازو میں کھڑا کیا اور کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے, آج جو کوئی بھی قتل ہوگا یہ تو ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا. جنگ جمل یہ سن 35 یا 36 ہجری میں پیش آئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شر پسندوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. صحابہ کرام جو تھے وہ بھی, اور بھی دوسرے لوگ جو تھے جو قاتلین تھے اور قتل کو کروانے والے تھے, وہ سب بھی حضرت علی سے بیعت ہو گئے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرات مدینے سے مکے آئے عمرہ کرنے. معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ہیں, اور دیگر امہات المومنین بھی مکے میں ہیں. وہ لوگ بھی حج کی غرض سے آئی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے بات رکھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوئی کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ تو ہو گئے ہیں, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا چاہیے, قصاص لینا چاہیے, مجرمین کو سزا دینا چاہیے, ورنہ مجرمین کے حوصلے بڑھ جائیں گے. ان حضرات نے, یعنی حضرت حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات کی مدینے میں کہ بدلہ لینا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ماحول بہت گرم ہے, تھوڑا مجھے حالات کو سمجھنے دو, پھر ان سے بدلہ لیتے ہیں اور قصاص لیتے ہیں اور مجرمین کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں. لیکن یہ حضرات مطمئن نہیں ہوئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, یہ لوگ سفر کر گئے, مکہ آ گئے. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوئی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بات ہوئی. تو سب نے کہا کہ سب مل جل کر بات کرتے ہیں, خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب بات کرتے ہیں. تو یہ ایک مشورہ آیا کہ بصرہ چلتے ہیں, وہاں بھی مسلمانوں کی تعداد ہے, تو ہم لوگ اور بصرہ کے لوگ سب مل کر حضرت علی سے جب درخواست کریں گے تو ایک وزن پڑے گا کہ اتنے سارے مسلمان کہہ رہے ہیں, تو ہمیں اس پر جو ہے جلد قدم اٹھانا چاہیے, قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہیے.
جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ بھی بصرہ کی طرف آ گئے. یہاں حضرت عائشہ، حضرت زبیر بن عوام یہ سب بھی وہاں جمع تھے. آپس میں بات چیت ہوئی. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھنے کے لیے حضرت علی کی طرف سے کہ اماں جان آپ یہاں کیوں تشریف لائی بصرہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے ہم لوگوں میں صلح کرانے کے لیے آئے ہیں. تو وہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی. حضرت علی اور ان کے ساتھی بہت خوش ہوئے سب. لیکن جو قاتلین تھے اور جو مفسدین تھے، جو صحابہ کرام کا بغض اپنے دل میں رکھتے تھے، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا، وہ لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے. یعنی اچھے لوگ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے. ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ صلح ہو جائے دونوں، مطلب یہ کہ بات بن جائے اور قدم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھا دیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں رہے گی نا، کیونکہ قتل کرنے والے وہی لوگ تھے اور سب بیعت ہو گئے تھے اور سب بظاہر مسلمان لیکن اندر سے منافق، کافر اور مشرک سے بھی بدتر. تو قصہ مختصر یہ کہ دونوں پارٹی وہاں رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور بھی صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی سب وہاں تھے. رات میں ان مفسدین نے، فتنہ فساد پھیلانے والوں نے دو گٹ میں بٹ گئے. کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں گھس گئے، کچھ ادھر گھس گئے اور ایک دوسرے پر تیل چرانے لگے اور کہنے لگے. اور حالانکہ پہلے بات ہو چکی تھی، سب آپس میں اتفاق تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل جن لوگوں نے بھی قتل کیا ہے ان کی خیر نہیں ہے، ان سے جو ہے قصاص لیا جائے گا. لیکن رات میں یہ معاملہ ہو گیا. اب دونوں پارٹیوں میں غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ان لوگوں نے صلح کو توڑ دیا اور ان لوگوں نے آواز لگائی، مفسدین نے، فتنہ پھیلانے والوں نے، کہ حضرت علی کے ساتھی حملہ کر رہے ہیں. اور ادھر سے یہ کہ حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حملہ کر رہے ہیں. تو دونوں پارٹیوں میں بدگمانی ہونے کے نتیجے میں ہلکی پھلکی جنگ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ بھاری رہا، اس میں شہید ہو گئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات کہی تھی کہ آج جو بھی قتل ہو گئے تو ظالم ہو گیا، مظلوم ہوگا؟ کیونکہ دونوں مسلمان، دونوں آمنے سامنے جو پارٹی تھی وہ مسلم پارٹی تھی، دونوں میں صحابہ کرام تھے اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں وہ دشمنان صحابہ بھی موجود تھے. لیکن اب چونکہ دل میں کیا ہے آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کوئی آپ سے آ کے مل رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو اب آپ تو یہ سمجھے نا کہ یار بہت اچھی بات کرتا ہے، بہت میٹھی بات کرتا ہے. ایسے کتنے فتنے رونما ہوئے امت کے اندر، کتنے فتنے رونما ہوئے کہ وہ بہت اچھی بات کرتا، بہت میٹھی بات کرتا، لیکن جب دھیرے 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 وہ علماء پر، صحابہ اکرام پر اور مدارس پر جب وہ کیچڑ اچھالتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایسے بہت سارے لوگوں کے واقعات. تو جنگ جمل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں. حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک اونٹ خریدا تھا جو 200 دینار کا تھا اور بہت اونچا پورا، جیسے اپنے ہم اونچا پورا بولتے ہیں. بہت اونٹ تو ویسے بھی اونچے ہوتے لیکن وہ اور اعلیٰ قسم کا تھا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں ہوا. بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ادب احترام کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اور تمام ضروریات مہیا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا عزت و عافیت کے ساتھ. لیکن چونکہ حضرت عائشہ اس اونٹ پر سوار تھیں تو جمل اونٹ کو کہتے ہیں، نر اونٹ کو کہتے ہیں، اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اور یہ دشمنان صحابہ کی سازشوں سے معاملہ ہوا. اور آج بھی ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں جن کا کام فتنہ فساد، جن کا کام دو گٹ میں لڑائی کروانا، ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ،
اور لڑائی جھگڑا، اپنا فائدہ، اپنا الو سیدھا کرنا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بہت محتاط رہے. ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہیں گے. تو یہ جنگ جمل کا پس منظر تھا جس میں کچھ صحابہ اکرام شہید ہو گئے بڑے بڑے، اور وہ بھی آپس میں مسلمانوں کے ہاتھوں غلط فہمی کے نتیجے میں. بعد میں دونوں فریق افسوس کرتے رہے. بعد میں دونوں فریق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ آیت جو ہے نا وقرن فی بیوتکن، کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، ٹھہری رہو، باہر مت نکلو. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ جمل کے واقعے کو یاد کر کے بہت روتی تھی کہ میں اس طریقے سے ایک جنگ کا حصہ بن گئی. حالانکہ وہ صلح صفائی کے لیے گئے تھے لیکن اب سازش کامیاب ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت روتی تھی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم گھروں میں رہیں لیکن اب یہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور دونوں فریق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنے ہی شہید ہوئے تو دونوں فریق بعد میں بہت افسوس کرتے رہے. اس لیے یہ کہنا کہ ایک حق پر تھا ایک ناحق پر تھا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ لوگ ظالم ہے وہ لوگ، ایسا کچھ بھی نہیں. دونوں صحابہ اکرام، دونوں آنکھیں اپنی ہیں، دونوں طرف صحابہ. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دشمنان صحابہ تھے وہ تھے، ان کے نام وغیرہ باقاعدہ کتابوں میں عبداللہ بن سبا وغیرہ ان کا ذکر موجود ہے. اب حضرت زبیر، اب اس میں واقعہ کیا ہے؟ پوری حدیث میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے جنگ جمل کے موقع پر مجھے بلایا، اور دیکھو حضرت زبیر کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا آج جو بھی کوئی قتل ہوگا یا تو ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بہت ٹینشن ہے میرے قرضے کا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، کہ مجھے سب سے بڑا جو ٹینشن ہے اس وقت وہ میرے قرض کا ہے. اور قرض کتنا تھا؟ 22 لاکھ روپے. اب دیکھیے آگے آئے گا. پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو کچھ قرض بچے گا، کچھ مال بچے گا بھی، قرض ادا کرنے کے بعد کچھ مال بچے گا، تمہارا خیال ہے کہ نہیں؟ ایسا انہوں نے کہا کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ اتنا قرضہ ہے کچھ مال بچے گا؟ لیکن بچے گا. فرمایا کہ میرے بیٹے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو بیچ دینا اور قرضہ ادا کر دینا، اور تہائی مال کی وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، اور تہائی مال کی وصیت کی، اور تہائی کا جو تہائی ہے اس میں حضرت زبیر کے جو پوتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کے لیے وصیت کی. کیونکہ دادا کا انتقال ہو، بیٹا موجود ہو تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. دادا کی میراث میں پوتے کو ابا کی موجودگی میں، یعنی بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو نہیں ملتا ہے. تو اس لیے وصیت کر دی کہ میرے پوتوں کو بھی دے دینا اتنا حصہ. اور چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 9 بیٹے 9 بیٹیاں اور 4 بیویاں تھیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور اچھی خاصی ان کی پراپرٹی تھی، لیکن قرضے کا بڑا ٹینشن تھا، وہ اس کی وجہ آگے آئے گی، ابھی بتاتا ہوں میں. فرمایا کہ جو کچھ بھی ہمارے مال میں سے بچ جائے قرض ادا کرنے کے بعد تو اس کا جو تہائی ہوگا وہ تمہارے بیٹوں کے لیے. حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے جو بیٹے ہیں وہ بعض ایسے تھے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے برابر تھے، یعنی پوتے اور جیسے چچا اور بھتیجے ایک عمر کے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں ہیں، 9 بیٹے 9 بیٹیاں ہیں، اور اس زمانے میں جلدی شادی ہو جاتی تھی، اسی میں عافیت تھی، بالغ ہوتے شادی ہو جاتی تھی، تو جلدی جلدی وہ دادا بھی بن جاتے تھے. اور اس زمانے میں 1 سے زائد نکاح کا بھی تصور تھا، اور کرتے تھے صحابہ کرام 1 سے زائد شادی بھی. تو بیٹے بھی ہو رہے ہیں اور ادھر بیٹے کے بیٹے بھی ہو رہے ہیں،
यानी दादा की भी औलाद हो रही है और दादा के बेटे जो हैं उनकी भी औलाद हो रही है, अब्बा की भी औलाद हो रही, बेटे की भी औलाद हो रही, तब वो तो चचा भतीजे जो हैं वो एक ही उम्र के होंगे, ऐसा भी होता है, अपने मुआशरे में भी कभी सुनने में आता है। खैर, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे खुबैब, अब्बाद, उन्हीं की उम्र के हजरत अब्दुल्ला के भी बेटे मौजूद थे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे अब्बा बार बार मुझे कर्ज की वसीयत करते रहे कि बेटा कर्ज अदा कर देना, कर्ज अदा कर देना। क्यों ऐसा? हदीस शरीफ में है कि जब तक कर्ज अदा नहीं होता है तब तक मगफिरत नहीं होती है। कोई आदमी शहीद भी हो जाए तो भी उसकी मगफिरत नहीं होगी जब तक कि उसके जिम्मे से कर्ज अदा ना कर दिया जाए। अब हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे बेटे, अगर आप कर्ज अदा करने से आजिज होने लगे तो मेरे मौला से मदद मांगना। तो हजरत जुबैर ने कहा कि मुझे बात आपकी समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कौन से मौला? कौन मौला है? मौला का एक मतलब ये भी होता था उस जमाने में कि कोई आदमी जिम्मेदारी ले लेता था किसी की कि ये अब हमारे अंडर में रहेगा, तो उसको मौला कहा जाता था। जिसके अंडर में आदमी रहता था तो उसको मौला कहा जाता था। तो हजरत अब्दुल्ला समझ नहीं पाए कि मौला से जो है मदद मांगने का क्या मतलब। तो उन्होंने पूछा, या अबती मन मौला, ऐ मेरे अब्बा आपके मौला कौन है? तो फरमाया अल्लाह, कि मेरे मौला अल्लाह है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि खुदा की कसम कभी कोई तकलीफ ही नहीं आई कर्ज की अदायगी के सिलसिले में। अगर कभी आई तो मैंने कहा, या मौला जुबैर इक़्ज़ी अन्हु दैनहु, तो मैं दुआ करता, 2 रकात नमाज पढ़ता और दुआ करता कि ए जुबैर के मौला, जुबैर के कर्ज अदा कर दीजिए, जुबैर का कर्ज अदा कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने यही कहा था। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमों में से हैं। ये लोग सफर कर रहे हैं, छोटा सा इनका काफिला है। अफ्रीका के जंगल में ये लोग पहुंच जाते हैं और जंगल तो जंगल होता है, उसमें सब चीर फाड़ खाने वाले जानवर होते हैं। इतने में सामने से शेर आता नजर आया। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शेर को मुखातब होकर फरमाया, अना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला हैं, यानी गुलाम हैं। शेर आया और फिर अपनी दुम दबा के इन हजरात को उसने रास्ता बताया जंगल के अंदर, और फिर ये लोग एक नदी के किनारे पहुंच गए। कश्ती से फिर आगे सफर अपना तय किए। तो इतना पावर और ऐसा ईमान था इन हजरात का। चुनांचे फिर क्या हुआ, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए और पास में कुछ भी नहीं, ना कोई दिनार है ना दिरहम है। हाँ, जमीनें छोड़ी थी, एक जंगल था, मिन हलगाबा, एक जंगल था, यानी ऐसे जो कहते हैं ना शहर के बाहर के एरिया को क्या बोलते हैं, लेआउट, क्या बोलेंगे उसको, जो खाली इलाका रहेगा, जैसे खेत वोत रहता है, इस तरीके से एक जमीन वो थी। और 11 मकान थे मदीना में, वाहिदा अशरता दारन, घर थे। कहां? मदीना में। और 2 घर बसरा में थे और एक घर कूफा में था और एक घर मिस्र में था। ये किसकी प्रॉपर्टी है? हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क़ाल व इन्नमा कान दैनुहु अल्लज़ी कान अलैहि अन्न रजुल कान यातीह बिल माल। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि अब्बा पर कर्जा कैसे हुआ? वो इस तौर पर हुआ कि कोई उस जमाने में बैंक नहीं होते थे, आदमी ही बैंक होते थे। जो अमानतदार शरीफ नेक होता, लोग उसके पास अपना पैसा रखते थे। जैसा कि हिजरत के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारा माल था, अमानत थी लोगों की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जगह पर रखा कि भाई मेरी ये जो अमानतें हैं उनको लौटा देना। तो उस जमाने में आदमी ही बैंक हुआ करता था। इसी तरह से सहाबा किराम में जो बैंक थे वो हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे कि इनके पास लोग लाकर अपना पैसा रखते थे। तो ये क्या कहते थे कि इसको मुझे तुम कर्ज की नियत से दे दो,
یہ امانت کے طور پر مت دو، کیونکہ اگر وہ ضائع ہو جائے گی تو بڑا ٹینشن ہوگا مجھے. تو امانت کے طور پر مت رکھو، قرض کے طور پر رکھو، اور آپ کا جتنا رہے گا آپ آنا اور لے جانا جب ضرورت پڑے گی. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ اپنا پیسہ رکھتے تھے، اور جس کو جب ضرورت ہوتی تھی وہ آتے تھے، کہتے تھے، حضرت زبیر ان کو دے دیتے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ رات بھر اللہ کے سامنے عبادت کرتے، روتے دھوتے تلاوت کرتے، دن میں مساکین کی، غریب غربا کی خدمت کرتے تھے. اور جو کچھ، اور انہوں نے زندگی بھر کیا کیا، آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے ہیں کہ میرے ابا نہ کہیں کے ذمہ دار ہوئے، کہیں کے امیر بھی نہیں ہوئے، گورنر بھی نہیں ہوئے، اور نہ ٹیکس وصول کرنے یا فدیہ لینے یا لوگوں کا مال جمع کرنے کی بھی کوئی ذمہ داری والد صاحب کے ذمے میں نہیں رہی کبھی بھی، کہ پیسہ جو ہے آتا جاتا رہتا ہو اس میں سے آدمی جو ہے سیٹنگ کر لے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب انہوں نے زندگی بھر کیا کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت یعنی میرے والد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک رہے، لڑائیوں میں، جنگوں میں، غزوات میں. یہی کام تھا، جو اس میں سے ملتا تھا اس کو خرچ کرتے تھے اور صدقہ خیرات کرتے تھے، اور یہ اپنی پراپرٹی بھی بنائے تھے. دیکھو پراپرٹی بنانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ابھی آگے آئے گا. سب کو بہت بہت ملا ہے، بیویوں کو 12 لاکھ روپے ملے ہیں، چاروں بیویوں کو. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جائیداد ہے سب بکی ہے، اچھے اچھے دام سے بکی ہے. 1,60,000 میں انہوں نے کوئی غابہ خریدا تھا، غابہ کا علاقہ، جنگل کا علاقہ، تو وہ 16 لاکھ میں بکا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن دین کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں تو اس طور پر لگتے ہیں کہ تراویح بھی سب پیچھے ہو رہی ہے، نمازیں بھی پیچھے ہو رہی ہیں، تلاوت بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے. تجارت وہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کی خدمت بھی ہوتی رہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہوتی رہے، تمام چیزیں ہوتی رہے، اور تجارت بھی ہوتی رہے، جیسا کہ صحابہ کرام کا مزاج تھا اور انداز تھا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے غزوے کیے ہیں، جو بھی کچھ کیے ہیں، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر زخم نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ ہر جگہ میں زخمی ہوا. اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حساب لگایا کہ ابا پر قرضہ کتنا ہے، تو میں نے دیکھا کہ 22 لاکھ روپے ہیں. فوجدته 1,000,000 یعنی 100,000 کتنا ہوگا؟ 1,00,000 و100,000 200,000 کتنا ہو گئے؟ 20 لاکھ ہے نا. 22 لاکھ روپے قرضہ پایا میں نے. فلقی حکیم بن حزام، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ حضرت عبداللہ سے ملے شہادت کے بعد. اب حضرت عبداللہ بہت ٹینشن میں، قرضہ ہے، اور ابا برابر سمجھاتے رہے ہیں جنگ جمل کے موقع پر بازو میں بلا کے. تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ابن اخی، اے بھتیجے، کتنا قرضہ ہے میرے بھائی پر؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں نے چھپایا، میں نے کہا 1 لاکھ. تو بولے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم ادا کر پاؤ گے. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر 22 لاکھ ہو تو؟ انہوں نے کہا تو یہ تو بہت زیادہ ہے اور اس کی طاقت تم نہیں رکھتے ہو. ہاں دیکھو ایک بات، فَإِنْ أَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِهِ، یہ بہت بڑی بات. یہ جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. ہم لوگ تو اپنی دنیا میں مست ہیں، بھائی کا کیا معاملہ ہے کچھ لینا دینا ہی نہیں. بیوی جو ہماری کہہ رہی ہے بس اسی میں خوش ہیں. بیوی خوش رہنا چاہیے، بھائی پریشان حال ہے، بہن پریشان حال ہے، کوئی ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں. ایک بھائی کا بنگلہ ہے اور ایک بھائی جھوپڑی میں رہتا ہے. شرم کی بات، شرم کی بات. بھائی اس کا بھی انتظام کرو آپ. تو انہوں نے کیا کہا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو بھتیجے، اگر
قرضہ نہ ادا ہو سکے تو مجھ سے مدد مانگ لینا، مجھ سے کہنا میں ادا کر دوں گا۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں پریشان ہونا تو میرے مولا سے مدد مانگ لینا، یعنی اللہ سے، کسی آدمی سے نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک زمین خریدی تھی، ایک کھیت خریدا تھا 1,70,000 میں، ب70 70,000 میں، 1,70,000۔ حضرت عبداللہ نے اس کو بیچا 16 لاکھ میں، سمجھ میں آئی۔ ثم مقام فقال، اور جب وہ بک گیا، کھیت بک گیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس کا بھی قرضہ ہو بھائی اس جگہ آ جاؤ، میرے پاس وہ کھیت میں آ جاؤ، میں اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں، میرے ابا پر جس کا بھی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی کے بھتیجے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہنے لگے بھائی آپ کے ابا پر ہمارا 4 لاکھ روپے قرضہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم چاہو تو میں چھوڑ دوں، 4 لاکھ تو ہے آپ کے والد پر، لیکن اگر تم چاہو، یعنی اگر پریشانی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں، معاف مت کیجیے، مت چھوڑیے۔ قال وَإِن شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ فَقَالَ عبد اللہ إِلَى، انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو، 2-3 سال بعد دینا آرام سے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں بھائی، جلدی ادا کرنا ہے مجھے تو۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، مجھے کوئی پلاٹ دے دو، کوئی زمین دے دو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک آپ کے لیے ہے، یعنی وہ 4 لاکھ کے بدلے میں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 4 لاکھ کو، ابھی آگے روایت آئے گی کہ 6-7 لاکھ میں بیچا حضرت امیر معاویہ سے۔ یہ دیکھو پراپرٹی ہی کا کام، لیکن امانت داری، یہ نہیں کہ ایک پراپرٹی میں 3 لوگ ہیں، اب تینوں پریشان، جیسا کہ چلتا ہے معاشرے میں۔ یہ دھوکہ دھڑی نہیں، کتنے صاف دل، یہاں سے یہاں تک تم لے لو بھائی، ہو گیا معاملہ۔ فبا عبداللہ منہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے بیچا۔ فقضى عنہ دینہ، جو زمینیں تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس زمینوں کو بیچ کر قرض ادا کر رہے ہیں۔ وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا 4 أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، لیکن وہ جو کھیت تھا اس میں سے بھی کچھ بچا ہوا تھا، زمین کا حصہ جو 4.5 حصہ بچا ہوا تھا، کچھ تو انہوں نے بیچا 16 لاکھ میں، اور بھی کچھ زمین کا حصہ بچا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہاں پر حضرت عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور عبداللہ بن زماں، یہ سب صحابہ اکرام وہاں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی وہ جو کھیت کی زمین تھی وہ تم نے بیچ ڈالی، کتنی قیمت لگائی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کل سہم ب100,000، کہ ہر پٹے کا 1 لاکھ روپے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم بقیہ منہا، کچھ بچا ہے اس میں سے؟ کہنے لگے 4.5 حصہ بھی بچا ہوا ہے، پٹا بچا ہوا ہے۔ فقال منذر بن زبیر، حضرت منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 حصہ ہمارا 1 لاکھ میں۔ پھر دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی عمرو بن عثمان، انہوں نے کہا 1 حصہ میرا۔ ابن زمان نے کہا 1 حصہ ہمارا، 3 لاکھ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا 1.5 لاکھ میں، اور جو 1.5 حصہ بچ رہا ہے وہ ہمارا۔ فلما فرغ ابن الزبیر من قضاء دینہ قال بن الزبیر، ہاں پھر آگے دیکھیے، یہ سب بیچ ڈالے آگے۔ وبا عبداللہ بن جعفر نصیبہ من معاویہ ب600,000، حضرت
عبداللہ بن جعفر نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر سے اپنا حصہ لیا تھا 4 لاکھ کے بدلے میں، جو زمین لی تھی اس کو 6 لاکھ میں بیچ دیا. زمین میں بہت فائدہ ہے، لیکن دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ اگر آپ کام کریں تو، اور سچی پکی زبان بولے تو، اور ایک کی ٹوپی دوسرے کے اوپر، دوسرے کی ٹوپی تیسرے کے اوپر یہ نہ کریں تو بہت فائدہ ہے. آپ کو اگر اللہ نے مال دیا ہے، بہترین انویسٹ یہ ہے کہ آپ زمین خرید لو، پلاٹ خرید لو. اور بیٹی وغیرہ کی شادی ہو رہی تو بیٹی کو پلاٹ دے دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلامی شادی میں کہ ایک صاحب بہت مالدار، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو سادہ سمپل طریقے سے شادی کی اور اپنی بیٹی کے نام پہ پلاٹ کر دیا، یعنی جو پیسہ تھا اس سے زمین خرید کر دے دی. اب وہ زمین کی قیمت بڑھتی رہے گی اور بیٹی کو کام آئے گی. اور آپ 1 کروڑ روپے خرچ کر دیں شادی میں، سب ختم. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بیٹی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. اور بیٹی کے ہاتھ میں کچھ رہے تو سب سسرال میں بھی عزت ہوتی کہ بھائی اس کے پاس تو اتنے، یہ لکھ پتی ہے، اس کا پتی بھی ہے اور لاکھ روپے بھی ہیں اس کے پاس. تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ حضرت امیر معاویہ کو 6 لاکھ میں بیچ دیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد کا قرض ادا کر دیا، دیکھو بیٹے نے کیسا قرض ادا کیا. اور بہت ضروری، ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی ہے. آپ کو مسئلہ میں سمجھاؤں کہ میت کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال میں اس کے 4 حق ہوتے ہیں. نمبر 1 تجہیز و تدفین. اس کا جو مال ہے اس کے مال میں سے اس کا کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا. دوسرا حق کیا ہوتا ہے؟ قرضے کا. اب اگر قرض میں ساری رقم چلی جا رہی ہے جانے دو، دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہوگا. قرض ادا ہو گیا سب کا، اب اگر پیسہ بچ رہا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 میں نافذ ہوگی، 1/3 میں. ایسا نہیں کہ پورا پیسہ مدرسے میں مسجد میں دے دینا، نہیں، پھر یہ گھر والے کہاں جائیں گے. اس لیے شریعت نے کہا کہ 1/3. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1/3 کی وصیت فرمائی، اور 1/3 میں سے 1/3 کی اپنے پوتوں کے نام وصیت کی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بیٹے موجود ہیں، 9 بیٹے موجود ہیں تو پوتوں کو کچھ ملے گا نہیں. تو دادا اس طریقے سے وصیت کر سکتا ہے، اور چاہے تو زندگی میں بھی دے سکتا ہے جس کو چاہے. اور نمبر 4 پر جب وصیت ہو گئی، اب جو بچا 2 حصہ اس میں جائیداد کی تقسیم ہوگی. بیوی کو ملے گا، ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا، بیٹی کو ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ترتیب ہے. اپنے یہاں تو کچھ بھی نہیں، انتقال ہوا بس میرے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ چڑھا لیے، اس کے نام پہ. اتنی دھاندلی ہے کہ اللہ کی پناہ. میراث کے سلسلے میں امت بہت کوتاہی کر رہی ہے، بہت کوتاہی کر رہی. کوئی شرعی تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بہنوں کو بیٹیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی میں آپس میں ڈسپیوٹ معاملہ ہو جا رہا ہے. کون یعنی جو موقع پا رہا ہے وہ اپنا الو سیدھا کر لے رہا ہے، اور دوسرے کے حق کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں. اور پھر اس میں کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. یہ سب کیسے قبول ہوگا؟ جائیداد کی تقسیم صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. جیسے ہی گھر میں اگر انتقال ہو، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، لیکن والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہے تو جو بھی جائیداد ہے بھائی بہنوں میں والدہ ہیں تو ان کو برابر مسئلہ معلوم کرو مفتی صاحب سے، اور اس کی تقسیم کرو اور سب کو دے دو. جس کو نہیں چاہیے، کچھ بہنیں کہتی ہیں ہم کو نہیں چاہیے، اور بھائی خوش ہو جاتے ہیں. وہ یہی سوچتے رہتے کہ یہ تو ہاں بولے گی نہیں تو منع ہی کرے گی، اور بھائی راضی ہو جاتے. ایسا جائز نہیں ہے. سب کے ہاتھ میں پکڑاؤ پیسہ، سب دیکھیں کہ ہاں یہ 10 لاکھ ہے، یہ 5 لاکھ ہے، پھر واپس کر دیں تو ہم مانیں. وہ زبانی اس لیے کہتے ہیں کہ رشتہ ہی خراب ہو جائے گا، اگر مانگ لیں گے تو لے لیں گے تو، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بہن نے منع کر دیا. ایسا نہیں ہے، سب کو تقسیم کرو. یہ جبری ملکیت ہوتی ہے. میراث جبری ملکیت. جبری ملکیت کا مطلب یہ کہ تم چاہو نہ چاہو تم کو یہ ملے گا، یہ حصہ ملے گا، یہ مال ملے گا. اللہ کی طرف سے یہ تقسیم ہے. ہاں نہیں چاہیے لے کر واپس کر دو. کون آپ کو جو ہے زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں تم رکھے ہی رہو، واپس کر دو لے کے. اور پھر بہنیں ہی کیوں معاف کریں، کبھی بھائی بھی معاف کر دیں. بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، سب بہن لوگ رکھ لیں. ایسا کہاں ہوتا ہے؟
تو میرے بھائیوں اس سلسلے میں بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر وہ سب دوسروں کا حق کھائیں گے تو پھر اس میں عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض ادا کر دیا تو حضرت زبیر کے دوسرے بیٹوں نے کہا اپنے بھائی عبداللہ سے کہ بھائی اب تقسیم کرو، اقسم بیننا میراثنا، کہ میراث تقسیم کرو، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ملائی بہت ہے، یہاں پراپرٹی یہاں پراپرٹی، مدینے میں، بصرہ میں، مصر میں۔ اب دیکھو سنو، بچہ اگر دیندار ہوگا تو کیا کرے گا؟ بچہ دیندار ہے، بلکہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں تم میں ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں کروں گا جب تک کہ میں حج کے موسم میں 4 سال تک اعلان نہ کر دوں کہ بھائی جس کا بھی کوئی قرضہ حضرت زبیر پر ہو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ 4 سال تک اعلان ہوگا، 4 سال مطلب 4 حج میں۔ الا من کان له علی الزبیر دین فلیاتنا فلنقضه، چنانچہ ہر سال وہ حج کے موسم میں جاتے اور مینا کے اندر اعلان کرتے کہ بھائی کسی کا بھی قرضہ حضرت، کیونکہ سب حاجی حج کے موقع پر پوری دنیا جمع ہوتی ہے، تو بھائی کس کا مال ہے حضرت زبیر کے پاس؟ وہ کچھ لکھا پڑھی میں تھا نہیں، اس لیے 4 سال تک حضرت عبداللہ نے اعلان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا کے ذمے کسی کا بھی قرضہ ہو آؤ ہم سے لے لو۔ جب ہو گیا 4 سال تو پھر 1/3 حصہ انہوں نے جو میراث، وہ جو وصیت تھی 1/3 کی، وہ پوتوں کو حضرت نے دیا، حضرت عبداللہ کے بیٹوں کو۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، وکان للزبیر 4 نسوة فاصاب کل امرأة 1000 یعنی 12 لاکھ تمام بیویوں کو ملا۔ فجمیع مالی 50,000 2.5 کروڑ کی ملکیت تھی پوری کی پوری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ رواہ البخاری، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، امانت کی ادائیگی کی فکر۔ ابھی پیچھے حدیث گزری کہ امانت اور صلہ رحمی یہ جہنم کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی، پل صراط کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی۔ کون کون؟ امانت اور صلہ رحمی، رشتہ داری۔ جو وفا کیا ہوگا اس کو یہ لوگ پار کرا دیں گے، رشتہ داری جو نبھایا ہوگا، امانت کی ادائیگی میں پکا رہا ہوگا، صحیح رہا ہوگا، یہ امانت اور رشتہ داری اس کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور جس نے بھی امانت میں خیانت کی ہوگی اور رشتہ داری توڑ تاڑ کے سب سے بیٹھے ہوں گے، سب سے منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ رشتہ داری پکڑ لے گی اور جنت میں جانے نہیں دے گی، جہنم میں گرا دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں؟ سوالات ہیں۔ تمباکو، کھرا اور دیگر نشے کی چیزیں وغیرہ ہیں، اس کو بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے، تمباکو بیچنا جائز ہے، اور لیکن مضر صحت کو نقصان دیتی ہے۔ اگر کوئی چیز یا قانونی اعتبار سے پابندی ہو کہ یہ چیز آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، یہ بیچنا اللیگل ہے، تو پھر بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دیگر نشے کی چیز، کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو کھانے سے نشہ آ رہا ہے، آدمی کا دماغی کام نہیں کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل وہ MD وغیرہ کا سب معاملہ چل رہا ہے، تو یہ اس کا بیچنا، خریدنا سب حرام ہے، کھانا پینا سب حرام ہے۔ پتنگ اڑانا اور پتنگ بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے، شریعت ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جس سے آدمی کی صحت بنے، تندرستی میں اضافہ ہو، جسم اس کا مضبوط ہو، ایسے کھیل کھیلنے کو شریعت پسند کرتی ہے۔ لیکن وہ کھیل جس سے نقصان ہو، جان چلی جائے، آدمی پتنگ اڑاتے اڑاتے گر جاتا ہے، پتنگ پکڑنے کے چکر میں گر جاتا ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، چھتوں پر ہم رہتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں نظر پڑتی ہے، اسی طریقے سے پتنگ لوٹتے ہیں، لوٹ پاٹ کیا ہے بھائی، اسلام میں حرام ہے۔ اور پھر پتنگ کی جو ڈوری ہوتی ہے، اس سے اگر کسی کے گلے میں لگ جائے تو آدمی کا جو ہے سمجھیے کہ
اس کی جان چلی جاتی ہے. تو ایسے کھیل کھیلنا ناجائز اور حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے. اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور پتنگ اڑانا بھی جائز نہیں ہے. اور ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ کتنے ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو روکنا چاہیے. فائدہ مند کھیل کھیلنے کی ترغیب دینی چاہیے. سود لینا اور دینا حرام ہے، تو بینک سے ملا ہوا سود لینا بھی حرام ہوا اور سود دینا بھی حرام ہوا. دیکھیے، بے شک سود لینا دینا حرام ہے، لیکن یہ کہ بینک میں جو آدمی پیسہ رکھتا ہے وہ سود لینے کے لیے نہیں رکھتا ہے، وہ حفاظت کے طور پر رکھتا ہے. اب اگر اس پر بینک کچھ انٹرسٹ دے رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ انٹرسٹ وہاں چھوڑے نہیں، ورنہ وہ بینک دوسری جگہ استعمال کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم اس کو لے لیں اور کسی غریب مسلم یا نان مسلم کو اس کو دے سکتے ہیں. تو بینک میں مسلمان جو پیسہ رکھتا ہے وہ حفاظت کی خاطر رکھتا ہے، نہ یہ کہ سود لینے کے لیے. جو لوگ شادی شریعت اسلامی کے طریقے سے کرتے ہیں لیکن طلاق کا پیسہ کھانے کے لیے کورٹ جاتے ہیں، یہ عمل حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے، شادی تو شریعت اور سنت کے مطابق ہر کام کرنا چاہیے، لیکن طلاق لے کر طلاق کے بعد جو کھاوٹی اپنے یہاں چلتی ہے، جس کو کھاوٹی کہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں، طلاق کے بعد جو عدت کا خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمے ہے. طلاق ہوئی، اب عدت کا جو خرچہ ہے 3 پیریڈ 3 مہینہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا جو پیسہ ہے وہ شوہر دیتا ہے کہ بھائی عورت کا عدت کا خرچہ، وہ جائز. بقیہ یہ کہ جب تک عورت بیٹھی ہے اس کو پیسہ مانگتی رہے، شوہر سے لیتی رہے، وہ سب ناجائز اور حرام ہے. اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ میاں کا جو لفظ ہے یہ تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے، تو اللہ میاں کہنا بھی جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ خدا بھی ہم بولتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے خدا، یعنی جو خود آیا ہو. تو وہ لفظ جو تعظیم کے لیے ہو، اللہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میت کو دفنانے کے لیے تابوت کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تابوت کا استعمال کرنا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ بھائی میت کو کفن میں کفنایا جائے اور قبر میں مٹی میں رکھ دیا جائے اور برگے وغیرہ لگا دیے جائیں، پٹھرے وغیرہ بانس لگا کر قبر کو بند کر کے مٹی ڈال دی جائے. لیکن اگر کہیں قبر بہت کمزور ہے، مٹی بہت کمزور ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو مطلب سمجھیے کہ مرحوم کو رکھنا مشکل ہو جائے گا، فوراً مٹی گر جائے گی، یا پھر پانی ونی بہت نکل رہا ہے اس میں، ایک دم سمجھیے کہ قبر کھود رہے ہیں پانی نکل جا رہا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے تابوت کے استعمال کی گنجائش ہے. باقی یہ کہ تابوت استعمال کرنا سنت کے مطابق نہیں ہے، خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، مجبوری میں جائز. عدت کے بارے میں کچھ اہم بات بتائیں. میری ساس عدت نہیں کر رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بوڑھی ہے. عدت لازم ہے، فرض ہے، چاہے طلاق کی ہو چاہے وفات کی ہو، عدت گزارنا لازم اور ضروری ہے. جو خواتین عدت نہیں گزارتی ہیں وہ ناجائز اور حرام کام کرتی ہیں، انہیں توبہ کرنا چاہیے. کیا ہر وقت لوور پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، شریعت کہتی ہے کہ ایسا کپڑا پہنے جو سطر کو چھپائے، جس سے آدمی کے جسم کی جو ساخت ہے وہ نظر نہ آئے. ایک دم فٹ اور چست لباس پہننا یہ اسلام میں جائز نہیں، اور نماز کی حالت میں تو اور بھی برا ہے. تو اگر لوور ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے کپڑا، تو پہن سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ عام طور پر لوور وغیرہ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کام کاج کے لیے یا گھر میں سونے کے وقت استعمال ہوتا ہے، تو ایسے کپڑے جو کام کاج کے لیے ہوں یا نائٹ ڈریس ہوں، سونے کے لیے ہوں، اس میں نماز پڑھنا یہ شریعت پسند نہیں کرتی، یہ مکروہ ہے. آدمی ایسا لباس جو پہن کر محفل میں جانا پسند نہ کرتا ہو، پارٹی میں کسی بڑے کے سامنے جانا پسند نہ کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین تو سب سے بڑے ہیں، اس کے گھر میں تو ادب احترام سے آنا چاہیے. اور قرآن بھی کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی اچھا لباس پہنو. اس میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ بچوں کو منع کرے تو بچے کہتے کہ مفتی صاحب بھی پہنتے ہیں. یہ کسی جگہ کا سوال ہے. ہم تو لوور نہیں پہنتے، پہلے پہنتے تھے. تو ہمارے خالو ہیں، احمد علی خالو، ریٹائرڈ ہیں، دروگا پولیس میں تھے. وہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ میں لوور پہنا ہوں اور ٹی شرٹ پہنا ہوں، تو اس میں تو آدمی لگتا نہیں کہ حافظ ہے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا پہنے. تب سے ایسی نفرت ہوئی لوور سے، ٹریک پینٹ سے، کہ پھر ہم نے اس کو پہننا چھوڑ دیا. لنگی پہنتے ہیں یا پھر پیجامہ ہم نے سلا رکھا ہے. پیجامہ
पैजामे पहनते हैं, समझ में आई। तो ये किसी और जगह के मुफ्ती साहब का मामला है। तो ऐसा हम किसी को देखकर जो है हमें दीन को दलील नहीं बनाना है किसी मसले को, वो मुफ्ती साहब का अमल होगा, जो भी होगा वो जाने। बाकी ये कि मैंने लोअर के बारे में तफसील आपके सामने जिक्र कर दी। अजान और इकामत के जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए या नहीं? अजान में और इकामत में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद शरीफ बाद लोग पढ़ते हैं, तो उसका जवाब ये है कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में है क़ूलू मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन, वही कहो जो मुअज़्ज़िन साहब कह रहे हैं। और मुअज़्ज़िन साहब दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, न इकामत में न जो है अजान में। तो हमें भी जो अल्फाज हैं वही कहना चाहिए, दरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, इस मौके पर नहीं पढ़ना चाहिए, सुन्नत नहीं है। और कोई सवाल भाई किसी को? जी जी, चाचा पूछ रहे सोना बहुत उरूज पर चल रहा है तो उसकी ज़कात बिल्कुल उसी हिसाब से 2.5% निकालनी होगी। 1,45,000 है ना, 2 लाख नहीं, 1,45,000 जी। मौलाना एक मसला है कि अल्लाह ताला दुनिया बनने से पहले क्या कर रहे थे या कहाँ थे? गलती हुई तो माफ करना। ऐसी कोई बात नहीं, सवाल करना चाहिए। जवाब ये है कि ये जो दुनिया है, जो जमाना है, वक्त है, टाइम है, ये सब हमारे लिए है। अल्लाह ताला तो हुवल अव्वल वल आखिर, वो पहला भी है वो आखिरी भी है। उसने तो सब बनाया ना, उसको किसी ने बनाया, वो खुदा है। खुदा यानी जो खुद आया है, उसको कोई लाया नहीं है। अगर कोई लाए तो फिर वो खुदा कैसे होगा? वो तो मोहताज हो गया। अगर आने में वो किसी का मोहताज है तो खुदा कैसे होगा? दूसरी बात यह है कि ये वक्त वगैरह ये हमारे लिए है, अल्लाह के लिए कोई वक्त नहीं। वो पहला भी है, आखिरी भी है, हमेशा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो खालिक और मालिक है, उसने सारी चीजें और टाइम टेबल और ये दुनिया और वक्त और सूरज और चांद और रात और दिन अल्लाह ने बनाए हमारे लिए। तो अल्लाह पहले से है, समझ में आई? जब अल्लाह से मुलाकात होगी पूछ लेंगे कि अल्लाह मियाँ आप क्या करते थे हम लोगों को बनाने से पहले? तो उसके लिए ईमान जरूरी है, तभी अल्लाह से मुलाकात होगी। क्योंकि कुरान में कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून, कि अल्लाह ताला को वो लोग नहीं देख पाएंगे जिनके दिलों में ईमान ना हो। जिनके दिल में ईमान है वही अल्लाह को देख पाएंगे। और बहुत ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो द गॉड एग्जिस्ट जो बहस हुई है उसको देख ली जाए। मुफ्ती शमाइल नदवी हफिज़हुल्लाह व रआ की जो बातें हैं और जावेद साहब की जो बातें हैं उसको सुन लेंगे तो उससे भी इत्मीनान हो जाएगा।